السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 17 جولائی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 10 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ چہارشنبے کی صبح سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جموں کشمیر کے ڈوڈا ضلع کے بالائی علاقوں میں فائرنگ کا ایک مختصر تبادلہ پیش آیا۔ حکام نے بتایا کہ فائرنگ اسی جگہ پر ہوئی جہاں منگل کو ہوئی تھی، ضلع کے بھاٹا دیسا علاقے کے بالائی حصے میں، جہاں دہشت گردوں نے 5 سیکورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا، جن میں 4 فوجی اور ایک مقامی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ منگل کے حملے کے ذمہ دار دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے گھنے جنگلاتی علاقے میں بڑے پیمانے پر آج چہارشنبے کی صبح بھی سرچ آپریشن جاری ہے۔ فوج اور پولیس کے ساتھ اس حملے کی بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی اور کہا گیا ہے کہ حملے کے ذمہ داروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ جموں ڈویژن کے پونچھ، راجوری، ریاسی، کٹھوا، رامبن اور ڈوڈا اضلاع گزشتہ 2 ماہ کے دوران دہشت گرد حملوں کی وجہ سے خبروں میں رہ رہے ہیں۔ جموں ڈویژن میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران تقریباً 1 ڈزن دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلی افسران نے اس پیش رفت کو بہت سنجیدگی سے دیکھا ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ غیر ملکی دہشت گردوں کا ایک سخت گیر، بھاری ہتھیاروں سے لیس اور گہرے نظریات کا حامل گروپ، جن میں زیادہ تر پاکستانی ہیں، وہ دہشت گرد گروپ تشکیل دیتے ہیں جو اس وقت جموں ڈویژن کے گھنے جنگلات والے علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ وہی 10 رن آپریشن کرتے ہیں اور پھر اس جگہ کے قریب جنگلوں میں غائب ہو جاتے ہیں جہاں یہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ Are you ready to embark on your journey to becoming a civil servant? MS IAS Academy invites you to register for our nationwide entrance test for free UPSC Civil Services coaching conducted on July 28th, 2024 at 90 centers across 24 states. Register now at www.mseducationacademy.in. For more information, contact 91541 43322. آج چہارشنبے کی صبح محرم کے جلوسوں سے قبل دہلی میں حفاظتی انتظامات بڑھا دیے گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ قومی دارالحکومت دہلی میں جلوسوں کی حفاظت اور ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ جامع مسجد کے علاقے سے ملے مناظر میں پولیس کی بھاری تعیناتی دیکھی گئی۔ اس سے قبل دہلی ٹریفک پولیس نے آج چہارشنبے کو محرم کے جلوس کے پیش نظر ایک ایڈوائزری بھی جاری کی۔ ایڈوائزری کے مطابق بڑے راستوں اور متاثرہ علاقوں میں جامع مسجد، چاوڑی بازار، اوکھلا، کامرا بنکش، مہرولی، پرانی پولیس چوکی اور نظام الدین شامل ہیں۔ چہارشنبے کی دوپہر سے رات تک بعض راستوں پر سٹی بسوں کی نقل و حرکت کو محدود اور ریگولیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اتر پردیش کے لکھنؤ میں حکام نے محرم کی تقریبات کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اپنے تیسرے دور میں مودی حکومت بھلے ہی معیشت کے تعلق سے سبز باغ دکھائے، لیکن حقیقت عالمی فارمز اور تنظیموں کی رپورٹس کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے۔ کانگریس نے مودی حکومت کے دعووں کی پول کھولنے والی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہندوستان میں مزدوروں اور غیر منظم سیکٹر کے ملازمین کے ماہانہ بھتے یا اجرت پاکستان اور نائجیریا جیسے کمزور اور غریب ممالک سے بھی کم ہیں۔ پارٹی کے ترجمان اور سینئر لیڈر پون کھیرا نے معروف ریسرچ فرم ویلیو سٹی گلوبل کی 2024 کی رپورٹ ٹویٹ کرتے ہوئے ایک گرافک کے ذریعے بتایا ہے کہ ہندوستان اجرت دینے کے معاملے میں سب سے نیچے ہیں۔ یہاں ایک مزدور کو اوسطاً صرف $45 یعنی تقریباً 3,760 روپے ماہانہ بھتہ یا تنخواہ ملتی ہے، جبکہ نائجیریا میں $72 تقریباً 6,035 روپے اور پاکستان میں $114 تقریباً 9,565 روپے ماہانہ بھتہ ملتا ہے۔ اپنے مزدوروں یا غیر منظم سیکٹر کے ملازمین کو تنخواہ یا بھتہ دینے کے معاملے میں ہندوستان صرف پڑوسی ممالک سری لنکا اور کرغستان سے آگے ہیں، جہاں اوسطاً $28 ماہانہ اجرت دی جاتی ہے۔ پون کھیرا نے ٹویٹ کے ذریعے ہی مودی حکومت سے سوال پوچھا ہے کہ ویلیو سٹی کی رپورٹ ہندوستانی معیشت کا حال بیان کر رہی ہے اور مودی حکومت اس سے لاکھ مسترد کرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ وشو گرو کہلانے کی متمنی حکومت میں مزدوروں اور ملازمین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں کہا ہے کہ ریاست میں مسلم پولیس اہلکار و افسران داڑھی رکھ سکتے ہیں۔ مدراس ہائی کورٹ کی جج ایل وکٹوریہ گوڑی نے مسلم پولیس افسر عبدالقادر ابراہیم کی پٹیشن پر سماعت کے بعد یہ حکم جاری کیا۔ عبدالقادر نے پولیس کمشنر کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے ان کی پٹیشن پر سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنے فیصلے میں متعدد قابل تقلید تبصرے کیے۔ عدالت نے کہا کہ 1957 کے مدراس پولیس راج پتر کے مطابق ڈیوٹی کے دوران بھی مسلم پولیس اہلکاروں کو تراش شدہ و صاف ستھری داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ جسٹس ایل وکٹوریہ نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا بہت بڑے دل والا ملک ہے۔ یہاں پر سبھی مذاہب کے لوگوں کو ان کی مذہبی رسومات پر عمل کرنے اور مذہبی علامت کو اختیار کرنے کی آزادی ہے۔
ایسے میں تمل ناڈو کے پولیس محکمے کو اس بات کا قطعی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی مسلم پولیس اہلکار کے خلاف اس کی داڑھی کی وجہ سے کوئی تعدیبی کارروائی کرے۔ مہاراشٹر کے ضلع کولہاپور کے موضع گاجا پور میں مسلمانوں کے 50 تا 60 مکانات اور دکانات پر حملہ کیا گیا، لوٹ مار کی گئی اور انہیں نظر آتش کیا گیا۔ وشال گڑھ قلعے پر مبینہ ناجائز قبضے کے خلاف ریلی میں حصہ لینے والے ایک ہجوم نے یہ کارروائی انجام دی۔ گاجا پور کے ساکن عمران مجاور نے جن کے مکان پر بھی حملہ کیا گیا، کلورین انڈیا نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جب ہجوم اس علاقے میں پہنچا تو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل کر قریبی جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ عمران مجاور جو وشال گڑھ درگاہ کے خادم بھی ہے، کہا کہ ہتھیاروں سے لیس افراد مکانات میں داخل ہو گئے۔ مقامی عوام اپنے آپ کو بچانے قریبی جنگل کی طرف دوڑ پڑے۔ مکانات کو لوٹ لیا گیا اور زیورات کا سرقہ کر لیا گیا۔ 50 تا 60 مکانات تباہ کر دیے گئے۔ مجاور جو ایک دکان چلاتے ہیں 9 تا 10 لاکھ روپے کی جائیداد سے محروم ہو گئے، جبکہ بعض افراد کو 15 تا 20 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ ان کی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا، کھانے پینے کا سامان بھی تباہ کر دیا گیا اور باہر پھینک دیا گیا۔ صورتحال ایسی ہے کہ کچھ پکانے کے لیے لوگوں کے پاس راشن تک نہیں ہے۔ عمران مجاور نے بتایا کہ ہجوم میں شامل افراد تلواروں اور چاقوؤں جیسے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نقصانات کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ ہجوم میں 4 تا 5 ہزار افراد شامل تھے۔ پولیس فورس کی موجودگی میں بھی حملے کیے گئے، کئی افراد زخمی ہو گئے، بعض کے ہاتھ اور پیر پہ فریکچر آ گیا اور انہیں مقامی ہسپتال میں شریک کیا گیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ آسام میں جتنے غیر مسلم ہیں انہیں CAA کے تحت شہریت حاصل ہوگی اور تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو فارنر ٹریبونل میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عرصے دراز سے یہ وہی کرتے آ رہے تھے اور اس پر آسام کے چیف منسٹر ہیمانتا بسوا شرما اب یہی کرنے جا رہے ہیں۔ مستقبل میں ملک میں CAA، NPR، NRC ہوگا تو ان سیاہ قوانین پر عمل آوری ہوگی۔ آسام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ چیف منسٹر آسام ہیمانتا بسوا شرما نے حال ہی میں کہا ہے کہ NRC میں جو ہندوؤں کا نام نہیں آیا انہیں فارنرز ٹریبونل سے رجوع نہیں کیا جائے، انہیں CAA کے تحت شہریت دی جائے۔ یہ ان کی نفرت کی نشانی ہے۔ نریندر مودی حکومت نے سیاہ قانون بنایا ہے جو حق مساوات کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتا ہے۔ اسدالدین اویسی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں منعقدہ NRC میں جو ہندوؤں کے نام نہیں آئے انہیں CAA کے تحت شہریت دینے کی چیف منسٹر نے ہدایت دی ہے۔ مرکزی حکومت نے مذہب کی بنیاد پر قانون بنا کر دستور کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی کی ہے۔ گزشتہ شام مہاراشٹر کے کولہاپور کے تاریخی قلعہ وشال گڑھ پر مسلمانوں کے مکانات اور مسجد پر حملے کا شرمناک واقعہ پیش آیا تھا۔ حیران کن طور پر اس میں چھترپتی شاہو مہاراج کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے چھترپتی سامباجی راجے حملہ آوروں کے ایک گروہ کی قیادت کر رہے تھے جو کولہاپور سے کانگریس کے رکن پارلیمان شاہو مہاراج کے بیٹے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی مسلمانوں میں سخت ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ اس واقعے کے خلاف کولہاپور کی مقامی مسلم تنظیموں نے متحدہ طور پر احتجاج درج کرایا ہے۔ ساتھ ہی ضلع کلکٹر کو ایک میمورنڈم پیش کر چھترپتی سامباجی راجے کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان تنظیموں کا الزام ہے کہ یہ حملہ ایک منظم سازش کے تحت باہر سے شرپسندوں کو بلا کر کیا گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق کولہاپور کی جمعیت علماء یونٹ کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین اور مسلم نیائے حق جیسی ملی اور سیاسی تنظیموں نے کولہاپور شہر کے دسہرہ چوک پر احتجاج درج کیا۔ انہوں نے نعرے لگاتے ہوئے چھترپتی سامباجی راجے کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کولہاپور میں حکم امتناعی نافذ تھی تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قلعے پر جانے کیسے دیا گیا۔ ان کارکنان کا الزام ہے کہ وہاں ہندوؤں کے بھی مکانات ہیں لیکن حملے صرف مسلم باشندوں کے مکانات پر کیے گئے۔ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا ان کا غیر قانونی تعمیرات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ترقی پسند کولہاپور کو زیب نہیں دیتا۔ مہاراشٹر کے وزیر برائے اقلیتی امور عبدالستار نے کہا ہے کہ وشال گڑھ میں جس مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں ہوئے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے وقف بورڈ کے چیف آفیسر اور کمشنر کو بھیجا جائے گا۔ نقصانات کا جائزہ لے کر اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی جس کے بعد اس معاملے میں آگے کارروائی کی جائے گی۔ عبدالستار نے کہا کہ یہ مطالبہ غلط نہیں ہے کہ مسجد پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تمام دستاویزات کی جانچ پڑتال کے بعد تمام حالات سامنے آئیں گے۔ کولہاپور وشال گڑھ کے تاریخی قلعے پر مسلمانوں کے مکانات اور مسجد پر ہوئے شرمناک حملے کے بعد ریاست بھر میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ مقامی سطح پر ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں نے الیکشن کے دوران قطاروں میں کھڑے ہو کر جن کانگریس لیڈر شاہو مہاراج کو رکن پارلیمان بنا کر دہلی بھیجا، انہی کے بیٹے سامباجی راجے الیکشن کے بعد سے وشال گڑھ میں کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کے خلاف شرانگیزی کی کوششیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ گزشتہ 14 جولائی کو سامنے آیا جب حالات بے قابو ہوئے تو منگل کو شاہو مہاراج خود ان مظلوموں کے زخموں پر مرہم رکھنے وشال گڑھ پہنچے۔ حالانکہ پولیس نے انہیں نیچے ہی روک لیا اور قلعے پر جانے نہیں دیا۔ کافی
بحث و تکرار اور سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے تنقیدوں کے بعد انہیں اس مسجد کا دورہ کرنے کی اجازت دی گئی، جسے حملہ آوروں نے نشانہ بنایا۔ حضرت کے شاہو مہاراج نے گزشتہ رات اس حملے کی مذمت میں بیان جاری کیا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر پولیس نے پہلے ہی سامباجی راجے کی بات مان لی ہوتی تو یہ واقعہ نہ ہوتا۔ شاہو مہاراج نے منگل کو کانگریس کے رکن اسمبلی ستیش پاٹل کے ساتھ وشال گڑھ کا دورہ کیا، لیکن پولیس نے انہیں دوپہر تک اوپر جانے ہی نہیں دیا۔ مذاق خاص طور پر پولیس نے یہ عذر پیش کیا کہ اس وقت کولہاپور میں حکم امتناعی نافذ ہے، اس لیے کوئی بھی گروہ اوپر نہیں جا سکتا، جبکہ 14 جولائی کو بھی یہاں حکم امتناعی نافذ تھا، جب پولیس نے چھترپتی سامباجی راجے اور ان کے ساتھ موجود شرپسندوں کے ہجوم کو اوپر جانے دیا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے سامنے توڑ پھوڑ مچائی۔ کافی ہنگامے کے بعد انہیں اس مسجد تک جانے دیا گیا جس پر شرپسندوں نے حملہ کیا تھا۔ شاہو مہاراج کے وہاں پہنچتے ہی متاثرہ خواتین کا غم جھلک پڑا۔ انہوں نے روتے ہوئے ساری رودات سنائی۔ ان خواتین کا کہنا تھا کہ اتنے برسوں میں ایسا بھیانک منظر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات پروفیسر امرتیا سین نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے بارے میں کہا ہے کہ راہل سیاست کے میدان میں گزرتے وقت کے ساتھ پختہ ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی کو راہل گاندھی کی موجودگی سے بہت فائدہ ہوگا۔ بھارت رتن امرتیا سین نے کہا ہے کہ اب راہل کا اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ نریندر مودی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت کے موجودہ دور میں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی قیادت کس طرح کرتے ہیں۔ 90 سالہ امرتیا سین نے پی ٹی آئی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا نے انہیں نہ صرف ایک قومی لیڈر کے طور پر پیش کیا ہے بلکہ ملک کے سیاسی منظرنامے کو بھی تقویت بخشی ہے۔ تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر اور بی آر ایس سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو برقی تحقیقاتی کمیشن کے معاملے میں سپریم کورٹ سے جزوی طور پر راحت مل گئی ہے۔ چھتیس گڑھ سے برقی خریدی معاہدات اور یادادری اور بھدرادری پاور پروجیکٹس کی تعمیر میں مبینہ بے قاعدگیوں کی جانچ کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کردہ جسٹس ایل نرسمہا ریڈی کمیشن کو کالا دم کرنے کے لیے کے سی آر نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں درخواست مسترد کر دی گئی، جس پر کے سی آر نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ چیف جسٹس چندر چوڑ کی زیر قیادت بینچ نے آج کے سی آر کی درخواست کی سماعت کی اور مباحث کی تکمیل کے بعد تلنگانہ حکومت کو کمیشن کا صدر نشین تبدیل کرتے ہوئے جسٹس نرسمہا ریڈی کی جگہ کسی اور ریٹائرڈ جج کے تقرر کی ہدایت دی۔ سپریم کورٹ نے تحقیقاتی کمیشن کو کالا دم کرنے کی درخواست قبول نہیں کی، جس کے نتیجے میں حکومت کی جانب سے قائم کردہ کمیشن برقرار رہے گا۔ کے سی آر کی جانب سے نامور خانندہ مکل روہستگی نے دلائل پیش کرتے ہوئے کمیشن پر جانبداری کا الزام عائد کیا۔ گورنر تلنگانہ سی پی رادھا کرشنن نے یوم عاشوراء کے موقع پر اپنے ایک پیام میں کہا ہے کہ محرم میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قربانی کے جذبے کی علامت ہے۔ قربانی کا یہ جذبہ بنی نوع انسان کی تمام نیکیوں سے بالاتر ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے عقیدے اور جذبے کے حصول کے لیے بے لوث طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یوم عاشوراء امام حسین کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ نیکی اور قربانی محرم کی بنیاد ہے۔ گورنر تلنگانہ نے کہا کہ ہمیں محرم میں جو جذبہ سکھایا گیا ہے اس کی تخلیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جذبہ انسانیت، امن اور انصاف کے اسلامی نظریات پر مشتمل ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اپنے پیام میں کہا ہے کہ محرم قربانی اور غیر معمولی صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ محرم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی نسبت سے جڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی بی کے علم کا جلوس ریاست بھر میں گنگا جمنی تہذیب کی نمایاں مثال ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ضلع کلکٹروں سے کہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشن کمروں تک خود کو محدود نہ رکھیں بلکہ فیلڈ سطح کے دورے کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کریں اور ان کی عاجلانہ یکسوئی کو یقینی بنائیں۔ حیدرآباد میں ضلع کلکٹروں اور کمشنران پولیس سپرنٹینڈنٹ پولیس کی ایک کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ضلع کلکٹروں کی ہر کارروائی عوامی حکومت کے مقاصد کو ظاہر کرنے والی ہونی چاہیے۔ اس کانفرنس میں تمام 33 اضلاع کے کلکٹرز اور سپرنٹینڈنٹ پولیس کے علاوہ شہروں کے کمشنران پولیس نے بھی شرکت کی، جس کے دوران مختلف مسائل بشمول زراعت، دھرانی، صحت، تعلیم، لا اینڈ آرڈر اور منشیات کی لعنت کے خاتمے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کلکٹروں کا تقابل حکومت کے آنکھوں اور کانوں سے کرتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ وہ عوامی مسائل پر انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر فیصلہ کریں۔ میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ بارش کے موسم میں نشیبی علاقوں اور سڑکوں سے پانی کی نکاسی اور صفائی کے لیے متعلقہ ڈویژن سے کارپوریٹر سے تال میل کے ذریعے ضروری اقدامات کریں۔ میئر حیدرآباد نے آج جی ایچ ایم سی ہیڈ آفس ٹینک بینڈ میں بورا بنڈا کارپوریٹر بابا فصیح الدین کے ہمراہ جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھی۔ اجلاس میں جی ایچ ایم سی، محکمہ برقی، واٹر ورکس، ٹاؤن پلاننگ اور اسٹیشن کے عہدیدار شریک تھے۔ اجلاس میں شیلنگم پلی زون، یوسف گوڑا سرکل سے متعلق ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ میئر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے مقامات سے پانی کی نکاسی کے لیے بروقت انتظامات کریں۔
انہوں نے واٹر ورکس عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ پینے کے پانی کی سربراہی یقینی بنائیں، آلودہ پانی کی سربراہی کی شکایتوں کے ازالے کے لیے بروقت اقدامات کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پولیس عہدیداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ ریاست میں لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنے کے معاملے میں مفاہمت نہ کریں۔ یہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ دوستانہ انداز میں قانون کے نفاذ میں متاثرین کا ساتھ دینا چاہیے اور مجرمین کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد، سائبرآباد اور رچا کنڈے کے کمشنر سے کہا ہے کہ پبس میں اوقات کا تعین کیا جانا چاہیے اور ان افراد کو تجدیدات کے نام پر پریشان نہیں کیا جانا چاہیے جو رات کے وقت سڑکوں پر غذائی اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ IT شعبے میں انہیں رات میں کام کرنا پڑتا ہے۔ پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر موجود رہیں، وقفے سے جرائم کا جائزہ لیں۔ کمشنر، SPs اور اسٹیشن ہاؤس آفیسرز کی جانب سے فیلڈ انسپیکشنز کیے جانے چاہیے۔ پولیس عہدیداروں نے وضاحت کی کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ اعداد و شمار کے ساتھ تفصیلات میڈیا کو بتائی جانی چاہیے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر درگا پرساد نے کل رات نوجوانوں کو دوڑا کر لاٹھی سے مار پیٹ کی۔ حالانکہ شہر میں نہ تو کرفیو ہے، نہ تو لا اینڈ آرڈر کے آرڈرز ہیں، نہ تو پولیس کی جانب سے باہر نکلنے پر تحدیدات ہے، پھر بھی پولیس کی جانب سے نوجوانوں پر اتنی سختی بڑھتی جا رہی ہے اور صرف مسلم محلوں میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہر حیدرآباد میں سنسنی پھیل گئی۔ پہلے فلکنما پولیس یہی حرکت کر رہی تھی۔ مقامی ذرائع کے بموجب شہر میں 8 قتل اور 4 اقدام قتل کی وارداتوں کے بعد پرانے شہر میں پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اب فرینڈلی پولیسنگ نہیں ہوگی، اب صرف لاٹھی چارج پولیسنگ کی جائے گی۔ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ بالخصوص ساؤتھ زون پولیس کا ظلم زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رات دیر گئے ہوٹلوں اور پان شاپس کو سامنے کے شٹر کا کھلا رکھنا یا پچھلے دروازے سے چلایا جا رہا ہے۔ پولیس ہوٹلوں اور پان کے ڈبوں کو بند کروانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہوٹلوں کے قریب گاڑیوں کی لائن لگتی رہتی ہے۔ پولیس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پولیس کو نظر بھی کیوں آئے گا؟ پولیس پیچھے کے دروازے سے برابر معمول حاصل کر رہی ہوگی۔ ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ پولیس نوجوانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کے پیچھے لاٹھیاں لے کر دوڑ رہی ہے۔ مقامی ذرائع نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بازار مت بند کراؤ، پولیس عام لوگوں کو ہراساں نہ کرے۔ مغل پورہ انسپکٹر درگا پرساد کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کا نلگنڈے سے مغل پورہ پولیس اسٹیشن پر تبادلہ کیا گیا۔ وہ حیدرآباد میں اکیلے ہیں اور سنتوش نگر میں روم کرائے پر لے کر مقیم ہیں۔ وہ ان کی فیملی نلگنڈے میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اب وہ واپس نلگنڈا جانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اضلاع کا ماحول الگ ہوتا ہے اور شہر کا ماحول الگ رہتا ہے، سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کل رات کے واقعے کے سلسلے میں سوشل ورکر بشارت نگر مکہ کالونی کے SQ مسعود نے انسپکٹر پولیس درگا پرساد کے خلاف سٹی کمشنر پولیس کے سرینواس ریڈی کو ای میل کے ذریعے شکایت کی ہے کہ چبوترا مشین کے نام پر راہگیروں کو اور گھروں کے پاس بیٹھنے والوں پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کر کے انہیں دوڑا کر مارا جا رہا ہے۔ انہوں نے شکایت میں کہا کہ پولیس انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور وہ عام شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے، عام شہریوں پر لاٹھی پھینک رہی ہے۔ یہ سب بنا کوئی وجہ کے کیا جا رہا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ پولیس کے ہمراہ خود ساختہ میڈیا والے بھی موجود ہیں جو عام شہریوں کی ویڈیو نکال کر ان کی بدنامی کے سبب بھی بن رہے ہیں۔ خود ساختہ میڈیا کو چاہیے کہ پولیس کی مخبری بند کرے اور عام شہریوں کا ساتھ دیں، کیونکہ ان کا کام عام شہریوں کی پریشانیوں کو میڈیا کے ذریعے سامنے لانا ہے، نہ کہ پولیس افسران کی پشت پناہی کرنا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے خود ساختہ میڈیا والوں کے رویے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کی واقفیت بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کمپٹیشن کے دور میں IT سے مربوط کورسز سیکھنا بھی نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے IT سیکٹر میں کافی ڈیمانڈ والے پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کے کورس کا آغاز محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر میں عمل میں لا رہے ہیں۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کی ملک و بیرون ملک بالخصوص امریکہ، UK، کینیڈا میں کافی مانگ چل رہی ہے۔ کوئی بھی گروپ کے افراد اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ہیبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کا فری بوٹ کیمپ جمعرات کل 18 جولائی کو شام 4 بجے سے آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ میں ادارے سیاست کی جانب سے جو کورس چلایا جا رہا ہے، اس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، پائتھون، جینگو وغیرہ کرایا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔